عوام کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عوام میں نظر نہیں آتے۔ پولیٹیشینز جتنے بھی ہیں دوران الیکشن تو سبز باغ دکھاتے ہیں، اسی طرح آپ کو عزت ملے گی، آپ کا سب کچھ ہوگا، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں رہتے اس طریقے سے، وہ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ ہم نے ایڈورٹائز نہیں کیا لیکن اس کے اوپر کام جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اگلے چند دنوں میں وہ اپروولز بھی لے آئیں گے۔ میں ہمیشہ سے اس بات پہ رہا ہوں کہ جس کو ووٹ پڑے وہ آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے کزنز ہیں میرے مد مقابل کے، وہ بھی اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ بڑی ووٹ بے شک بابر کو دے دیں، چھوٹی میں خیال کرنا ہے، کیونکہ ایک ریزسٹنس تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ بابر نواز آگے آئے گا، لیکن رات کو وہ فیض یاب ہو گئے۔ سیاست میں سچ بولنا زیادہ مشکل ہے یا اس کی قیمت ادا کرنا؟ میرے والد ہمیشہ سچ بولا، ان کو مار دیا گیا۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، تو اللہ آپ کو کتنی عزت دے گا۔ 100 روپیہ کماتا ہوں تو اس میں سے تقریباً 5 روپے میرے اللہ کے ہیں۔ یہاں کا نوجوان جو ہے اس کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، میں یورپ جاؤں گا پیسہ کماؤں گا، میں سعودیہ جاؤں، نہیں، میں باہر بزنس کر رہا ہوں، میں باہر کے ملکوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں 27-28 ملک پھرا ہوں، لیکن وہاں پہ پودوں کے ساتھ نہیں لگے ہوتے۔ وہاں پہ جا کے واش روم صاف کرنا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، پاکستان میں باعزت ریڑھی لگانا اپنے لیے باعث شرم کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 بھی جیتے ہیں، تو یہ فارم 45-47 یہ کیا ہے؟ ہم 2024 سے سن رہے ہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک بندے کا والد سب سے تگڑا منسٹر ہو، اپنی کیبنٹ کا سب سے تگڑا منسٹر اکرم خان دورانی کی کیبنٹ کا میرے والد تھے، صحیح۔ اور اپنے بیٹے کو انہوں نے ساؤتھ افریقہ بھیجا، جو دوسری منزل سے ٹی وی اٹھا کے نیچے لاتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ یہ اس کو پسند آ جائے کہ مجھے دوبارہ اٹھا کے اوپر نہ جانا پڑے۔ اچھا، نون لیگ کا ایک نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نون لیگ آج اسی نعرے پر قائم ہے؟ سیم یہ وہ پوزیشن ہے جیسے انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ مانگا، لیکن ان کے بیانات موجود ہیں کہ ہمیں عمران خان سے زیادہ ووٹ پڑتا ہے۔ عمر ایوب جیسے ایک بڑے سیاسی خاندان کو ہرانا کیا آپ کے لیے ایک چیلنج تھا؟ ویلکم ٹو ٹاکس آن دی گو، اور میں ہوں حسن مرتضیٰ۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ MNA ہری پور بابر نواز خان صاحب ہیں، جن کے بارے میں ایک بزرگ نے شعر بھی کہا تھا کہ چمن میں آ بہاروں میں آ، ویرانوں کو چھوڑ نظاروں میں آؤ بابر نواز۔ تو یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ نئے نئے آپ الیکٹ ہوئے ہیں اور مصروفیات بھی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کب اور کیسے شروع کیا؟ 2008 میں جب میرے والد کا مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد میں پریکٹیکلی سیاست میں آیا۔ اس وقت میری ایج چونکہ کم تھی، تو میرے چچا جو ہیں تو اس میں آ کے منتخب ہوئے تھے MP۔ پھر 2014 میں جب بائی الیکشن آیا، اتفاق سے 3 بائی الیکشن آئے پچھلے 10-11 سالوں میں، اور وہ تینوں کے تین میں نے کانٹیسٹ کیے، وہ چاہے صوبے کے آیا ہے، 2 دفعہ قومی کے آئے ہیں۔ پھر 2015 میں جب عمر ایوب نائل ہوا اور 7 پولنگ اسٹیشن والے ایشو پہ، تو الحمدللہ اس وقت میں 47,000 کی لیڈ سے جیت کے اور ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ پھر 2018 میں چونکہ بکسا چوری ہو گیا تھا، 2024 میں بھی، پھر اب 25 میں دوبارہ بائی الیکشن آیا، تو الحمدللہ تقریباً 44,000 کی لیڈ سے میں نے اپنے مد مقابل کو ہرا کے، بلکہ پوری صوبائی گورنمنٹ کو ہرا کے، تو آج الحمدللہ دوبارہ سے ممبر قومی اسمبلی ہوں۔ صحیح۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے خود کیا تھا یا حالات نے آپ کو یہاں پہ کھڑا کیا؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ میری فیملی کے جتنے ارکان ہیں وہ سب کے سب، میں یہی کہوں گا کہ میرے والد اگر شاید زندہ ہوتے
تو ہم ان کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایز سچ فیملی میں کبھی کسی کا وہ نہیں رہا کہ کسی کو تیار کیا گیا ہو کہ نہیں آپ نے کل، وہ جیسے ایک موروثی سیاست کا طریقہ ہوتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں رہا. صحیح. ہر جگہ پہ جب بھی ہوا کوشش کی کہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میکسیمم جتنا کیا جا سکتا ہے اتنا کریں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ سرخرو کیا. اگر بکسا بھی چوری ہوا تو اتنے باعزت طریقے سے ہم آگے گئے کہ پاکستان میں ٹاپ کی لسٹ میں رہے. ہمیشہ اللہ نے عزت دی. ہری پور کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، ماؤں بہنوں نے ہمیشہ ہماری عزت کی، عزت کا خیال رکھا. ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سیاستدان نہ ہوتا تو آج کسی ملک میں کوئی کاروبار کر رہا ہوتا. میں 2005 میں ساؤتھ افریقہ شفٹ ہوا تھا. اچھا. اس سے پہلے جرمنی گیا تھا. وہاں سے پھر میں ساؤتھ افریقہ گیا. ساؤتھ افریقہ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اس دور میں. جب میرے والد منسٹر تھے ٹرانسپورٹ اینڈ فشریز کے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ مجھے کال کر کے کہا کرتے تھے کہ بیٹا 50,000 روپیہ کما کے بھیج دو تو بس تمہارا والد جو ہے باقی سنبھال لیں گے. صحیح. تو جب میرے والد منسٹر تھے تو اس وقت سیکنڈ فلور سے، اس وقت یہ LED اور یہ نہیں ہوتی تھی 2005 میں، تو جو بڑے 29 انچ کا ٹی وی ہے، وہ بڑا ٹی وی وہاں سے اوپر سے اٹھا کے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 46 وہ سیڑھیاں ہوتی تھیں، وہ میں نیچے اترتا تھا، پھر جو بھی گاہک آتا تھا اس کو دکھاتا تھا. اگر پسند آ جائے، دعا ہوتی تھی یہ اللہ کرے بک جائے، کیونکہ پھر موڑ کے اوپر بھی لے کے جانا ہوتا تھا. تو وہاں کا شہر تھا ویلنگٹن، کیپ ٹاؤن کا، وہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا تھا. پھر اللہ نے کیا، آج الحمدللہ ایک اچھا کاروبار وہاں پہ ہو گیا. اگر میں پالیٹکس میں نہ ہوتا تو شاید وہاں پہ ہوتا. میں نے تھائی لینڈ میں ریسٹورانٹ کا کام کیا ہے، لوگوں کے آگے کھانے بھی رکھتا رہا ہوں. اچھا. میں مطلب کہ آپ اس کو، میں آنر تھا، لیکن لائک بعض اوقات آپ ایز اے ویٹر بھی کرتے ہو. وہ پورا پتونگ بیچ کے اوپر پوکٹ میں میرا وہ ریسٹورانٹ تھا. تو اگر پالیٹکس میں نہ ہوتا تو شاید ایک کامیاب بزنس مین. کچھ شاید ایسا ہی کچھ ہوتا. اچھا، عوام کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عوام میں نظر نہیں آتے. تو یہ تاثر کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، میں نے دوران الیکشن چند وعدے کیے تھے اپنے لوگوں سے، اور الحمدللہ 20 دن کے اندر میں نے پرائم منسٹر کو ہری پور لے کے آیا. بہت بڑی اور کامیابی ہے. پرائم منسٹر کے منہ سے نکلی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ ایک قسم کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے. میرا خیال ہے منڈے ٹیوزڈے تک نیکسٹ ویک میں جو ہے تو اس کے آفیشیل بلیک اینڈ وائٹ میں تمام محکموں کو چلا جائے گا. اور پہلے سے ہی انہوں نے اپنے تیاریاں شروع کر دی ہیں، چاہے وہ چکائی پل ہو، چاہے وہ دانش سکول ہو، چاہے وہ ہماری بچیوں کے لیے علیحدہ سے یونیورسٹی کیمپس ہو. یہ تمام چیزوں پہ الحمدللہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. کچھ مخالفین مخالفت برائے مخالفت میں بہت سے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ جو ہے تو ہری پور کو نہیں ملا. یہ ایک سمبولک ہوتا ہے. جب بھی کوئی آپ کے پاس پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ 600 بندوں یا 500 بندوں کو کھڑے ہو کے وہ لیپ ٹاپ نہیں دیتا رہتا، یا وہ سنتے نہیں دیتا. وہ ایک سمبولک 2 4 10 لوگوں کو دیتا ہے، اور دین وہ بعد میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ ڈسٹریبیوشن بھی کریں گے ہم. اسی طریقے سے ہاسپٹل کا بہت بڑا ایشو تھا، چونکہ صوبائی گورنمنٹ اس میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھی. پھر پرائم منسٹر کو کہا، انہوں نے چیف سیکرٹری سے ان کے سختی سے بات کی، اور پھر پروگرام کے فوراً بعد اس کو حکم دیا کہ آپ جو ہے تو موقع پہ جائیں اور اس کو چیک کریں. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گئے اور انہوں نے جا کے باقاعدہ آرڈرز پاس کیے. اب سیاسی مخالفین اس کو کیش کرنے میں لگے ہوئے، دیکھیں کیسے کرتے ہیں کیش اس کو. الحمدللہ ہری پور کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ خدمت جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. آج کا نوجوان سیاست سے بدظن کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
وہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ پولیٹیشینز جتنے بھی ہیں دوران الیکشن تو سبز باغ دکھاتے ہیں، اسی طرح آپ کو عزت ملے گی، آپ کا سب کچھ ہوگا، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں رہتے اس طریقے سے، وہ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ ہری پور کے نوجوانوں نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ ابھی الیکشن جیتنا یا اسمبلی میں پہنچنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب ان کے معیار پہ پورا اترنا، اسی طرح ان کے لیے کام کرنا، ان کے لیے آگے بڑھنا۔ میں ابھی اپنا پبلک ڈے سٹارٹ کرنے لگا ہوں جو سیچرڈے کو ہوگا، اگلے مہینے کی 3 تاریخ سے ہم پرماننٹلی یہاں پہ بیٹھیں گے۔ صحیح اس کے علاوہ میں نے وی سیز کی سطح پہ جانا ہے انشاءاللہ، پبلک کے پاس جا کے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ میگا پروجیکٹ تو ہیں انشاءاللہ، یہ تقریباً ہمارا 100 بلین کا پروجیکٹس ہیں صحیح جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک آدھ پروجیکٹ ایسا ہے جس کی ابھی تک ہم نے ایڈورٹائز نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر کام جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اگلے چند دنوں میں وہ اپروولز بھی لے آئیں گے۔ 3-4 ہزار ویکینسیز نکلیں گی، ہری پور کے نوجوان اس سے مستفید ہوں گے۔ میری پوری کوشش ہے کہ ہتھار انڈسٹری اسٹیٹ میں ہم اس کو کنفرم کریں کہ کوئی باہر کا بندہ اگر آتا ہے 25-30% اگر پاکستانی اور آ کے وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں بے شک کریں، لیکن صحیح۔ ہمارے لوکل نوجوانوں کا بڑا اس میں ہے رول کہ ان کو ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ بھی بڑا کام ہوگا اور تیزی سے ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، نون لیگ کا ایک نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نون لیگ آج اسی نعرے پر قائم ہے؟ دیکھیں ووٹ کی تو میں ہمیشہ سے اس بات پہ رہا ہوں کہ جس کو ووٹ پڑے وہ آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے، رات کو رزلٹ چینج ہو گئے۔ 2024 میں ہم جو الیکشن ہے، میں اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں، میرے ضلع میں میرا کلین سویپ تھا، ایون کہ مخالف جو ان کے کزنز ہیں میرے مد مقابل کے، وہ بھی اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ بڑی ووٹ بے شک بابر کو دے دیں، چھوٹی میں خیال کرنا ہے، کیونکہ ایک ریزسٹنس تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ بابر نواز آگے آئے گا، لیکن رات کو وہ فیض یاب ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک بات ہے کہ جس کو ووٹ ملنا ہے، جو الیکشن جیتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ اگر دیکھیں میں تو لوگوں کے ووٹ سے جیتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جائیں کیس کریں، میں فیس کروں گا۔ میں نے تو ابھی تک کہیں سے جا کے سٹے آرڈر نہیں لیا ان کی کارروائیوں پہ اور ان چیزوں پہ، جبکہ یہ تو سٹے آرڈرز پہ چلتے رہے ہیں۔ میرا 2018 کا سٹے آرڈر جو ہے 2023 تک چلتا رہا ہے ان کا، جب یہ اسمبلی سے نکلے ہیں تو تب جا کے وہ کیس میرا ختم ہوا۔ پھر میں ابھی 2024 والا کیس ہے آپ کے سامنے ہے کہ سٹے آرڈر پہ تھا۔ ایک بندہ اگر 82,000 کی لیڈ لیتا ہے، کیا اس کو ڈرنا چاہیے کہ بکسا کھلے؟ اس کو تو کہنا چاہیے یہ کھولو، پتہ لگے کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بکسا کھلا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بابر نواز الیکشن جیتا ہے، تو ہم کہیں جوگے نہیں رہیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا، تو ہم لوگ آج بھی اپنے بیانیے پہ قائم ہیں۔ سیاست میں سچ بولنا زیادہ مشکل ہے یا اس کی قیمت ادا کرنا؟ دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ ایسے جیسے کہ میرے والد ہمیشہ سچ بولا، ان کو مار دیا گیا، سسٹم نے برداشت نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی سیاسی ہیں جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ، اور یہ واحد طبقہ ہے پولیٹیشنز کا جو اپنے پی ٹی بند کا خیال نہیں کرتے۔ ہر محکمہ، ہر بندہ اپنے پی ٹی بند کا خیال کرتا ہے۔ یہ اتنی ظالم شے ہے کہ آپ نے کسی کا اپنا کوئی چٹا کٹا کھولنا ہو، پولیٹیشین بن جائے، آپ کے پردادا کے بھی پردادا کا ڈیٹا نکل کے باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹکس کو آپ ایز اے عبادت لے کے چلیں، آپ یہ سوچیں کہ یار میری وجہ سے اگر کسی کی نوکری لگے گی، اس کے گھر میں مہینے کا راشن آئے گا، تو شاید اس کی دعا لگ جائے، وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، تو اللہ آپ کو کتنی عزت دے گا۔ 17 سال ہونے والے میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے،
آج بھی لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی دروازہ کھلے گا اندر آ جائیں گے. آج بھی ان کا نام لے کے جب ہم تقریر کرتے ہیں تو آگے بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ہمارے حلقے کے بزرگ اسپیشلی، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. سگا بیٹا کسی کا نہیں ہے، سگا بھتیجا بھی نہیں ہے، خون بھی نہیں ہے، لیکن کیوں دیتے ہیں عزت؟ کیونکہ اختر نواز سچا تھا. اختر نواز نے جو کہا وہ کیا، اور اس کی پھر قیمت بھی چکائی. قیمت یہی تھی کہ اپنی جان دے دی. نہیں سوچا میری اولاد کا کیا ہوگا، کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں گئے، کچھ بھی نہیں کیا. بس ایک ہی خواب تھا کہ میرا عام غریب جو ہے اس کو عزت ملے. آج ہری پور میں میرے ماؤں بہنوں بزرگوں کی عزت ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی جیب سے کوئی پیسہ دے تو اس سے ان کی عزت ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ووٹ دے تو اس کو پھر ایک عزت بھی ملے، اس کے علاقے کا کام ہو، اس کے بچے کی نوکری کا کوئی راستہ نکلے. آپ پورے ہری پور 14-15 لاکھ کی آبادی ہے، یہاں پہ 2.5-2 لاکھ کی آبادی ایسی ہے کہ جو شاید دن کو ایک ہی وقت کی روٹی کھاتی ہو. آپ نہیں پوری کر سکتے وہ چیزیں، لیکن آپ ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایفرٹ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. اب میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں. میں نے شاید وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، یا میری صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اگر 100 روپیہ کماتا ہوں تو اس میں سے تقریباً 5 روپے میرے اللہ کے ہیں. میری پارٹنرشپ میرے اللہ سے ہوئی ہے. وہ پیسوں کا حساب میں کبھی نہیں رکھا کہ وہ ہے، وہ پھر اللہ کی مخلوق کے ہیں. وہ ظاہری بات ہے اللہ پاک تو آگے آپ سے نہیں لیتے، لیکن وہ اس کی مخلوق کے ہیں. وہ میری کوشش ہوتی ہے میرے پاس جیسے ہی پہنچے میں حقدار کو پہنچاؤں. اس میں اسٹڈیز کو پریفرنس دیتا ہوں. پہلے کسی دور میں ہم شادی بیاہ کو زیادہ دیتے تھے، لیکن نہیں، تعلیم کو دیں. تعلیم میرا، آپ دیکھیں نا، میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ کیمپس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کے پاس دانش اسکول کی بات کر رہا ہوں. دانش اسکول آپ کا جب بنے گا آپ انٹرنیشنل لیول کی تعلیم لیں گے. ہمارے غریب بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں پڑھ سکتا، ان کے لیے ہم کریں گے. وہاں پہ آرفنس کے ہاسٹلز ہوں گے جہاں پہ ہمارے یتیم بچے پڑھیں گے جن کے باپ سر پہ نہیں ہوتا. ایک اچھا بچہ جس وقت پڑھ کے آگے نکلے گا، کوئی اچھی پوسٹ پہ جا کے بیٹھے گا، تو آپ خود اندازہ لگائیں جو اس نیچ سے گزرا ہو وہ پھر اس ملک و قوم کی کتنی خدمت کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ صرف وہ، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ یتیم ہے اور اس لیے آپ اٹھا کے اس کو کہیں لیبر بھرتی کروا دیں، کہیں اس کو مکینک کی تعلیم دینے کے لیے بٹھا دیں، کہیں پہ ایسا کر دیں. تو وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ہمیں مواقع دینے چاہیے. آپ کی پاکستانی نوجوان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، صرف اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے. اور نکھریں گے یہ اسی وقت جس وقت فار ایگزامپل آپ ہیں، آج آپ کی شروعات ہے، آپ پوڈ کاسٹ سے شروع کر رہے ہیں، کل آپ بھی حامد میر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ریسرچ چاہیے. اب ریسرچ کے لیے پیسہ چاہیے، ریسرچ کے لیے وسائل چاہیے. اب اگر آپ کو ایک فری لائبریری ملے جدھر آپ کو دنیا کی ہر معلومات اس لائبریری میں موجود ہو، آپ جو جا کے بک کھولنا چاہیں آپ کھول سکیں. تو حامد میر کوئی اسپیشل چائلڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ جیسا میرا جیسا کسی عام سے گھر سے آیا ہوگا، لیکن آج وہ اس لیول پہ گیا ہے، یا منصور علی خان ہے، یا اور میرے کئی بھائی بہنیں ہیں، وہ ان لیول پہ گئے ہیں تو ان کو مواقع ملے ہیں. موقع ملنا اصل چیز ہے. مطلب پاکستان کا نوجوان آپ یقین مانے کہ بہت مایوس ہو چکا ہے. ہر دوسرا نوجوان یہ ہے کہ یار ویزا لگے میں باہر جاؤں. پاکستان میں کہتے ہیں اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے. یار پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. یہاں کا نوجوان جو ہے اس کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، میں یورپ جاؤں گا پیسہ کماؤں گا، میں سعودیہ جاؤں. نہیں، میں باہر بزنس کر رہا ہوں، میں باہر کے ملکوں کو دیکھ کے آیا ہوں. میں 27-28 ملک پھرا ہوں، لیکن وہاں پہ پودوں کے ساتھ نہیں لگے ہوتے. وہاں پہ جا کے واش روم صاف کرنا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. پاکستان میں باعزت ریڑھی لگانا اپنے لیے باعث شرم کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کھلا بٹ کی انٹرنس پہ
ایک نوجوان ریڑھی لگاتا ہے، اس کی 4-5 ریڑھی ہیں، مہینے کا وہ 2.5-3 لاکھ روپیہ کماتا ہے باعزت، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنی میں ختم کی۔ جب تک آپ اپنی میں کو ختم نہیں کریں گے، آپ کے اندر فخر ہوگا، تکبر ہوگا، تو آپ کی حالت سے میرے مد مقابل جیسی ہوگی۔ جب تک آپ جھک کے رہیں گے اللہ کے حضور، دیکھیں اگر آپ کے پاس، میں ایک نصیحت کروں گا آخر میں، میرے والد نے ایک دن مجھے کہا تھا، ہم دونوں گاڑی میں جا رہے تھے، تو مجھے اس وقت میں گاڑی کا بڑا شوق تھا، تو میرے والد نے مجھے کہا بیٹا، جب اس وقت ہم پجیرو گاڑی میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جب تمہارا دل کرے نا کہ میں نے لینڈ کروزر لینی ہے، اس گاڑی کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور اس وقت تم اپنے سائڈ مرر سے باہر دیکھنا، جو شیشہ ہے اس میں سے باہر دیکھنا کہ تم سے چھوٹی گاڑی کس کے پاس، اور پھر اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یار اس کے پاس، میرے پاس تو پھر پجارو ہے، یہ تو مجھ سے چھوٹی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ اور جب تم اس چھوٹی گاڑی میں ہو، تم نے پجارو کو نہیں دیکھنا، تم نے اس وقت موٹر سائیکل کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، میرے پاس تو آلٹو ہے، اور اگر تم موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو تو تم نے آلٹو یا پجارو یا ہیلی کاپٹر کا نہیں دیکھنا، تم نے صرف اور صرف اپنے سے نیچے سائیکل کو دیکھنا، اور اگر سائیکل پہ ہو تو پیدل کو دیکھنا ہے، اور اگر تم پیدل چل رہے ہو تو تم نے اس معذور کو دیکھنا ہے جس کے اللہ پاک نے اس کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ چل سکے، ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کی تم پہ رحمت ہے کہ تم کسی پہ بوجھ نہیں ہو، تم ایک خود مختار ہو، مرضی سے چل سکتے ہو، مرضی سے کھڑے ہوتے ہو، مرضی سے بیٹھتے ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ جب آپ، جتنے بھی نوجوان ہیں میری، ان کو بھائیوں اپنوں کو ان کو نصیحت ہے، آپ کے پاس 3310 ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس آئی فون ہے آپ کے پاس بھی آئی فون ہوگا، تو تبھی زیرو سے سٹارٹ لیں، اور ایک مقصد اپنے مائنڈ میں سوچ لیں۔ میں جب 4th کلاس میں تھا تو اس وقت میرے ٹیچر تھے، انہوں نے آ کے مجھ سے پوری کلاس سے پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کسی نے کہا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ جب میرا نمبر آیا میں نے کہا میں اختر نواز بننا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسنا شروع ہوئے، کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میرا رول ماڈل میرا والد ہے، اور ان کا پروفیشن پولیٹکس ہے، اور میں نے فیوچر میں پولیٹیشین بننا ہے، میں نے ان کو فالو کرنا ہے۔ میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ یہ شاید میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایفرٹ کی، قربانیاں بھی دیں۔ والد کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے کہ میں نے اپنا والد کھویا، لیکن آج جس جگہ پہ بابر بیٹھا ہے تو یہ 1 دن یا 2 دن کی وہ محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے۔ 11/11/1997 کو فرسٹ ٹائم میرے والد نے ہیملٹ گاؤں میں جا کے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ صحیح، مطلب 97 سے لے کے 2014 تک کا ایک سفر ہے، اس میں مجھے بات کرنی سکھائی گئی، اس میں مجھے ڈیل کرنا سکھایا گیا۔ میں شاید اپنے والد کی طرح پیارا نہیں ہوں جتنے وہ پیارے تھے، لیکن لوگ مجھ میں ان کا عکس اس لیے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ میں ان کو کاپی کرتا ہوں، میں ان کی دیکھتا ہوں کہ یار وہ ایسے چلتے تھے، وہ ایسے بات کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، اور یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک بندے کا والد سب سے تگڑا منسٹر ہو، اپنی کیبنٹ کا سب سے تگڑا منسٹر اکرم خان دورانی کی کیبنٹ کا میرے والد تھے، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے ساؤتھ افریقہ بھیجا، جو دوسری منزل سے ٹی وی اٹھا کے نیچے لاتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ یہ اس کو پسند آ جائے کہ مجھے دوبارہ اٹھا کے اوپر نہ جانا پڑے، اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے پھر اوپر جانا اور رکھنا، اور اس والد نے اس ایک کوئلے کو کیسے تراشا ہے کہ میں پہلے ٹرن اوور میں تھا 22 ارب کے کام کرائے، اس کا 100 کا ٹارگٹ تھا، 90 پلس پہ چلا گیا ہوں 20 دن کے اندر، اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ بڑھتا جائے گا۔ کوشش کروں گا کہ جتنے وعدے کیے ہیں ان کو 100% پورے کروں، اور اپنی پوری کوشش ہے۔ اور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر سکوں، اور انشاءاللہ
آپ نے بھی مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کرنا ہے، جہاں پہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ شاید میری کوئی بات، کوئی ادا کسی بھائی کو، کسی بزرگ کو، کسی ماں بہن کو بری بھی لگ سکتی ہے، انسان ہے، موڈ سوئنگ میں رہتا ہے، کسی وقت کس حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب کسی کا میری کسی بات سے دل دکھے تو مجھے فوراً بتائیں، تاکہ آئندہ وہ بات نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی اور کا دل دکھ جائے۔ بندہ اصلاح کرتا ہے، پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی ایک بشر ہوں، مجھ سے بھی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، خفکیاں بھی پڑتی ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ منافقت سے ہٹ کے میری بات جو دل میں ہوتی ہے وہ منہ پہ ہوتی ہے، اور پوری کوشش ہے۔ اس لیے آپ کو بھی جہاں پہ کمیاں نظر آئیں، اس ضلع میں کوئی ترقی کے حوالے سے کوئی سجیشنز ہوں تو وہ سجیشنز میرے ساتھ شیئر کریں۔ شاید کہ واٹس ایپ پہ میں اتنا جواب نہ دے سکتا ہوں، 12,000 پلس میسیج تھے، میں نے آج ہی وہ سلیکٹ آل کر کے سین آل کر دی، تاکہ وہ اب جو نیا میسیج آئے تو مجھے پتہ لگے کہ کوئی میسیج آ رہا ہے۔ تو آپ، یہ محبت ہے، 12,000 بندے نے میسیج کیا، تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیس کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ایک خط لکھ کے اس کو پیک کر کے تو کسی بھی پوسٹ آفس میں بابر نواز خان MNA اور خلاباد ٹاؤن شپ ہری پور ادارہ لکھ کے بھیج دیں، وہ سیدھا میرے گھر آ جائے گا، میں خود اس کو پڑھوں گا، دیکھوں گا، اور جو اس میں آپ کی سجیشنز ہیں اس ضلع کی بہتری کے لیے، ادھر کے نوجوانوں کی بہتری کے لیے، ادھر کی کمیونٹی کی بہتری کے لیے، انشاءاللہ اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ وہ مسائل جلد سے جلد حل کر سکوں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو صوبائی وہ ہیں، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ مرکز کے علاوہ بھی جو صوبے کے لیول کے کام بھی ہیں، جتنا میکسیمم میں کچھ کر سکتا ہوں اس ضلع کے لیے، تاکہ جیسے آج 17 سال بعد اختر نواز کو لوگ یاد کرتے ہیں، بابر نواز کو بھی یاد کریں۔ عمر ایوب جیسے ایک بڑے سیاسی خاندان کو ہرانا کیا آپ کے لیے ایک چیلنج تھا؟ میں نے تو کبھی اس کو چیلنج نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیوٹرل چھوڑ کے وہ الیکشن لڑیں، اگر وہ جیت جائیں تو ان کو میں سیاست چھوڑ دوں۔ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، یہ ہری پور کے اندر تو PTI ہے ہی علیحدہ سے ایک جماعت، اور یہ تو صوبائی ایوب لیگ گورنمنٹ ہے۔ تو نہیں کیا نا؟ نہیں، میں ہری پور کی سطح پہ بات کروں تو یہ صحیح۔ تو ایوب لیگ ہے، آپ دیکھیں تمام ٹکٹ ان کے گھر کے اندر بانٹے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ میرے لیے مشکل ہوتا اگر کوئی 25-30 سال کا نوجوان مقابلے میں آتا تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، لیکن آپ میرے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں اگر ان کو دیکھیں تو میجارٹی نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ اس قسم کی موروثی سیاست، جس میں کہ کسی ورکر کو جب ان کے، جس کو وہ لیڈر کہتے ہیں، اس نے کہا کہ کسی ینگ کو ٹکٹ دے دیں، پہلے تو الیکشن ہی نہ لڑیں، اگر لڑنا ہی لڑنا ہے تو کسی ینگ کو ٹکٹ دیں، تو انہوں نے نہیں دیا، تو اس سے یوتھ کافی متنفر ہوئی اور وہ میری سائڈ پہ آئی، اور اب یوتھ نے دیکھ لیا ہے کہ بابر نے ود ان 20 days کر کے دکھایا ہے۔ آپ اس دن اگر پرائم منسٹر کے پروگرام کو دیکھیں تو وہ جوش، وہ ولولہ، جب تقریباً 1,000 اسٹوڈنٹ وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، پورے صوبے سے آئے ہوئے تھے، کسی کی زبان آپ زبردستی بند نہیں کر سکتے، اور کسی کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا میری کیا وہاں پہ ہے۔ وہ آ کے کوئی اپنی مرضی سے ایک بندہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کوئی ایسی بات کر لے تو وہ میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ اسی طرح تو آپ اگر غور کریں تو کسی ایک بندے نے بھی اینٹی گورنمنٹ بات نہیں کی، اور وہ کامیاب ترین اس پروگرام کا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی کی انتظامیہ، ان کو آج شو کاز نوٹس ایشو ہو گیا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کا پروگرام کیوں کروایا۔ اچھا، ہری پور کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے دل کے قریب ہو اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد حل ہو جائے؟ دیکھیں، چونکہ مرکز کے تو دو ہی محکمے ہیں، ایک سوئی گیس ہے اور ایک بجلی کا ہے، اس میں تو ڈیفینیٹلی ہم کام کر رہے ہیں، جب ممبر نہیں بھی تھے تو کام کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو کچھ صوبائی میٹرز بھی ایسے ہیں کہ جس میں مجھے مجبوراً انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ آپ کے ہیلتھ کا ایشو ہے، وہ بہت بڑا ایشو ہے ہری پور کا۔ ایک عام آدمی، اس کو اس وقت اگر ہارٹ اٹیک آ جائے تو اس ہارٹ اٹیک کے لیے آپ اس کو کسی سرکاری اسپتال میں نہیں لے جا سکتے۔ یہاں پہ کوئی زچہ بچہ کا کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لے کے جائیں اور بر وقت علاج ہو سکے۔ ابھی بھی جا کے آپ چیک کریں تو کئی ڈیلیوری ڈیٹس
کے بعد کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم جو ہے تو آپریٹ کریں گے. جب ایک ڈلیوری کا ٹائم گزر گیا تو اس آپریشن کا کیا فائدہ. آپ کے پاس مطلب نہ کوئی آرتھوپیڈک کا کوئی بہترین سسٹم ہے, نہ آپ کے پاس آئی سی یو کا کوئی سسٹم اچھا ہے, آپ کے پاس نہ ہی وینٹیلیٹرز ہیں, اگر ہے بھی تو اس کو آپریٹ کرنے والا نہیں, آپ کے پاس برن یونٹ نہیں ہے, آپ کے پاس انڈسٹری اسٹیٹ ہے اتنے بڑی. میں ابھی جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں, جب میرے مد مقابل ان کا کوئی بھی بندہ آتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے لاجواب ہو جاتا ہے. جس وقت میں یہ بات کرتا ہوں, پچھلے دنوں شوکت یوسف زئی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا یہ منسٹر ہیلتھ رہے ہیں, ان کو کہیں نا ہری پور کی ڈی ایچ کیو اسپتال میں آ کے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں, کبھی نہیں کرائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والا کام جو ہے وہ میرے بڑے دل کے قریب ہے, جس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید غریبوں کی اصل دعا وہاں پہ لگے گی. مریم نواز سے بات ہو گئی, جاری کس یہ بالکل بارڈر ہے اور دیکھنے میں وہ بالکل ہری پور لگتا ہے کیونکہ باب ہزارہ سے اس سائڈ پہ ہے, تو وہ کیبنٹ اس کی اپروول دے گی, وہاں پہ علاج بھی سیم اسی طرح مفت ہوگا جیسے پنجاب میں ہوتا ہے. تو ہوپ فلی کہ ہری پور اور ہزارہ ڈویژن پورا اس سے مستفید ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 پہ جیتے ہیں, تو یہ فارم 45 یہ کیا ہے؟ ہم 2024 سے سن رہے ہیں. فارم 45 47 جس وقت دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ ڈی پی او صوبائی گورنمنٹ کا, ڈی سی صوبائی گورنمنٹ کا, ہیلتھ کا ایم ایس ڈی ایچ او صوبائی گورنمنٹ کا, اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں صوبائی گورنمنٹ کے, آپ کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل فیمیل دونوں صوبائی گورنمنٹ کے, 4000 اساتذہ صوبائی گورنمنٹ کے, ان کا صوبائی وزیر تعلیم صوبائی گورنمنٹ کا, صوبائی وزیر تعلیم عمر ایوب کا سگا چچا زاد بڑا بھائی. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے 4000 لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی سارے صوبائی حکومت کے. پھر کیسے ہو گئی یہ؟ کبھی کہتے ہیں اچھا, پھر آپ ان کے تضاد دیکھیں بیانات میں, پہلے دن رات کے ان کے بیانات دیکھیں کہ بھائی 98% رزلٹ ہمارے پاس آ گیا اور ہمیں 40,000 کی لیڈ مل گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. رات کو 40,000 تھی, صبح وہ 36,000 ہو گئی, اگلے دن وہ 25,000, پہلے 28,000 ہوئی, پھر وہ 25,000 ہو گئی. یہ لیڈ کیسی لیڈ ہے کہ صرف امازئی اور بٹگلی جو 2 یونین کونسلز ہیں ان کے رزلٹ رکے ہوئے تھے, جو بقول ان کے آنے لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس صرف 98% ہے. تو ان دونوں کے بھی ووٹ ملا لیں تو وہ 8,000 بنتے ہیں. 40,000 میں سے 8,000 نکالیں بھی تو 32,000 رہتا ہے پیچھے. ایسی کون سی سائنس ہے کہ وہ 32,000 کی بجائے 25,000 ہو گیا؟ ایک چیز یہ قابل غور ہے. پھر دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وہاں پہ جب ہم موجود تھے تو آر او پہ یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں فارم 45 آپ ان کو ویریفائی کریں, اور وہ پین سے لکھے ہوئے ہیں. اچھا, جو پین سے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آر او اور الیکشن کمیشن کی ملکیت ہوتا ہے, وہ آپ کے پولنگ ایجنٹ کی ملکیت نہیں ہوتا. پولنگ ایجنٹ کے پاس کاربن کاپی ہوتی ہے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, آپ فار ایگزامپل کچھ پولنگ اسٹیشن کے وہاں پہ لوگ موجود تھے جب ہم وہاں پہ کھڑے تھے, اور وہ سرکار کے ملازم تھے, اور ان کچھ ایسے تھے جو ڈیوٹیاں کر کے آئے تھے. ایک بندے نے جیسے کہا کہ وہ جو کماواں سائڈ کا ایک لڑکا اندر کھڑا تھا, وہ کہتا ہے جی میں حلف اٹھاتا ہوں یہ جو رزلٹ چل رہا ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے, بیانیہ بنانے میں پی ٹی آئی ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک بیانیہ یہ بنایا جی کہ وہ ہمارا فارم 45 چوری. اچھا, پہلے انہوں نے کہا آر او ملا ہوا تھا, پھر یہ ابھی جب ان کو سمجھ آئی نہیں یار ہم تو غلط ہو گئے ہیں, کہ وہ ان کے لیڈر نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, دوسرا یہ سوچتے نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ آر او آفس میں ہوا ہے. یوسف ایوب خود گیا ہے آر او آفس میں, ساتھ ہمارے بندہ بھی گیا, میرا چچا گیا, جو دوسرے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ ساتھ گئے. انہوں نے پوری جگہ کی جانچ پڑتال کی کہ کوئی ایسی چیز کوئی غلط تو نہیں ہو رہا. جب دیکھا کہ ہم کوئی بہانہ نہیں کر سکتے, پھر انہوں نے یہ والا کر دیا. جب یہ سمجھے کہ اب تو ہر ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے اور بات ہمارے اوپر آ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں چوری کیسے ہو سکتی ہے جب آپ سب جاگ رہے ہوں. فار ایگزامپل آپ کے گھر والے سب کے سب جاگ رہے ہوں, بیٹھے ہوں ڈائننگ ٹیبل پہ,
اور ڈائننگ ٹیبل پہ درمیان میں ایک انگوٹھی رکھی ہو اور آپ کہیں گے یہ انگوٹھی چوری ہوگی، یا تو وہ آپ نے چوری کی ہے خود، تو یا وہ چوری نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب اگر آپ نے خود چوری کی ہے تو آپ نے اپنے جیتنے کے لیے کی ہے، اور اگر وہ آپ نہیں جیتے تو اس کا مطلب وہ چوری ہوئی نہیں اور آپ اس کو ایک غلط راستے پہ لوگوں کو وہ ڈال رہے ہیں. سیم یہ وہ پوزیشن ہے جیسے انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ مانگا، لیکن ان کے بیانات موجود ہیں کہ ہمیں عمران خان سے زیادہ ووٹ پڑتا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے کہا وہ پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، وہ ایوب لیگ ہے. یہ لوگ یہ جتنے عہدیدار ہیں، میں شرط لگا کے کہتا ہوں یہ آج وہاں سے نکل کے یہ ایم کیو ایم میں چلے جائیں، یہ تمام عہدیدار پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ایم کیو ایم میں چلے جائیں. پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، اصل پی ٹی آئی تو انہوں نے وہ پیچھے کر کے پھینک دی ہے. وہ صرف ان کو جب الیکشن آتا ہے تو ان سے ایک ٹویٹ کروا لیا، ان سے فیس بک پہ ایک اپنے حق میں لکھوا لیا، بس اس حد تک محدود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہری پور کا نوجوان متنفر ہو کے بابر نواز کی طرف آیا اور آج بابر نواز کے ہاتھ انہوں نے مضبوط کیے. باقی اگر یہ جیت جائیں تو فیئر الیکشن ہے، اگر یہ ہار جائیں تو دھاندلی ہے. اور تو ابھی بہت سے امتحان باقی، کیس کیا ہوا ہے انہوں نے، آگے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اسے جائے. مطلب آپ اپنے مخالفین کا کھوکھلا بیانیہ مطلب کھوکھلا بیانیہ ہے، ظاہری بات ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اب جب سمجھیں کہ ہمارا بیانیہ یہ تو نہیں چل پا رہا، تو اب کیا کہتے ہیں جی اسلام آباد سے اپلوڈ ہوئے ہیں. یار اسلام آباد سے کوئی شے اپلوڈ ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں. جب آپ کے سامنے لا کے پریزائڈنگ آفیسر دے رہا ہے، آپ کا آر او آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سامنے کھڑے ہوں بیٹھیں، جو بندہ لے کے آئے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ میں اس کو اپلوڈ کراؤں. آر او کا صرف کردار اتنا ہے، وہ ہی از برج. جو اس کو پریزائڈنگ آفیسر شے لا کے دیتا ہے وہ اٹھا کے اس کو اپلوڈ کرتا ہے، جو الیکشن کمیشن کو چلی جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر رزلٹ اناؤنس کرتا ہے. پھر جب یہ کمپائل ہو رہا تھا آخری فارم 48 49 کی طرف جب چیزیں جا رہی تھیں، تو اس وقت فارم 47 کے بعد کی جو کارروائی ہے، ان کا ملازم ساجد وہاں پہ گیا. اچھا جس دن رزلٹ آنے تھا الیکشن تھا، دن 12 بجے جا کے وہاں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، 12 بجے گیا، پھر باہر نکلا، پھر 3 بجے گیا، پھر لگاتار بیٹھا رہا، پھر صبح 3 بجے تک بیٹھا رہا. اگر کوئی چیزوں میں فرق تھا تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ پھر یہ ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں جی این ٹائم کے اوپر وہاں سے جو ہے تو وہ شفٹ کر دیا گیا ایلیمنٹری اس کے کرٹس گراؤنڈ میں. اب آپ خود یہاں کے رہائشی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایلیمنٹری یہ جو کرٹس گراؤنڈ ہے یہ اصل میں ہماری ڈسٹرکٹ کونسل ہال ہے. یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی جب یونین کونسل والا نظام تھا، وی سی کا نہیں تھا، تو یہاں پہ ممبرز بیٹھ کے آپ کا اجلاس کرتے تھے پورے ضلع کا. یہ تو وہ آفیسز ہیں. اور جو وہ حلقوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کا سی ایم آ کے جلسہ کرے اور اس میں یہ کہے، جو اس صوبے کا آل اینڈ آل ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے، کہ رات ہوئی تو صبح نہیں ہوگی اور صبح ہوئی تو رات نہیں ہوگی، ہم آپ کا یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دھمکیاں دیں. آپ کہیں کہ طاقت ساری ہمارے پاس ہے، 28 محکمے ہمارے پاس ہیں، ہم دیکھ لیں گے تمہیں، ہم یہ کریں. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تحفظ تو دینا ہے. اور آج جا کے اس کا ماپ کے دیکھ لیں، میرے گھر سے ابھی بھی وہ آر او آفس دور ہے، ان کے گھر کے قریب ہے. جس جگہ پہلے تھا وہ اس کو صحیح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ روڈ کی ایک سائڈ پہ ان کا گھر ہے جی ٹی روڈ کے، اور دوسری سائڈ پہ وہ آفس تھا، اور ٹوٹل بیچ میں 100 فٹ کا فاصلہ ہے، 50 گز سے بھی کم جگہ ہے. تو جب ایسی جگہ کو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سادے الفاظ میں ہمارے دفتر کے اندر آگے بیٹھے آر او ہماری مرضی کا رزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرے اور وہ آگے لوگوں کے پاس جائے. جیسے اس رات کو انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی مرضی کا رزلٹ وہ دیتے رہے. جس وقت پورے ضلع میں 47 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آئے ہوئے تھے، میں 9500 کی لیڈ پہ تھا، اس وقت جناب جی کے گھر میں 190 پلس پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا اور 2500 کی لیڈ پہ چل رہے تھے. وہ یہ پوزیشن ہے فارم 45 اور 47 کا یہ ایشو ہے. صحیح. چلیں بابر نواز خان صاحب، آپ کو بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ جو آپ نے باتیں کی اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے. اور اگلا انٹرویو ہم انشاءاللہ آپ سے پھر جب آپ 4-5 سال بعد پورا کر لیں اپنا ٹینیور تو پھر لیں کہ آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے. انشاءاللہ بس آپ نے مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے، ڈائریکٹلی میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، میرے پاس آنا ہے.
انشاءاللہ آپ کو مجھے خوشی ہوگی کہ میں جب جو کاموں کے اعلانات کیے ان کو کلیئر کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے سرخرو ہو کے بیٹھ کے آپ کو اپنا انٹرویو دوں، اور اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ آپ نے کہا کہ 5 سال بعد پوچھوں گا، اس کا مطلب اگلا الیکشن گزار کے پھر پوچھیں گے، تو اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ اس ضلع کی تعمیر و ترقی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز، آخری بات کروں، کہ جب سے میں الیکشن جیتا ہوں تو ایک مقابلے کی فضا بن گئی ہے۔ میں پروگرام لے کے آ رہا ہوں، میں اپنے علاقے کی خدمت کر رہا ہوں، تو میرے مد مقابل بھی دوڑنا شروع ہو گئے ہیں، علاقے کی خدمت کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جو ممبرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب وہ دانا دی جوڑی چکے مارنا لگے گا، تسی دیکھتے چلو اگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔